تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک۔ اب پہلے میں یہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا رسولا، کہ رسول کو بھیج، اور وہ رسول کون ہے؟ منہم، ان میں سے۔ اور آپ بتائیے مکہ میں رہنے والے، زمین میں رہنے والے کون ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو بھیجا اور انسانوں کے لیے رسول کو بھیجا، انہی میں سے، یعنی کہ ان میں سے رسول بھیجا جائے گا۔ اور رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے گا علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ اور یہ سورہ جمعہ کے اندر بھی موجود ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے آیات کی تلاوت کرنا، آیات کو پڑھنا، یہ کن کا کام ہوا؟ جی، رسولوں کا۔ رسولوں کا۔ اور ہمارے ہاں تلاوت کرنے والوں کو، جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں مساجد میں اور مدارس میں، ان کو ہم نے کون سا درجہ دیا ہوا ہے؟ ان کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے ہماری طرف؟ بتائیں جی۔ جی کلاس آواز آ رہی؟ جی جی سر، زیادہ معزز کی طرح عزت نہیں دیتے ان کو ہم۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آیات کی تلاوت کرنے والے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ مغالطہ بھی دور کر لیں، آیات کی تلاوت کرنا یا آیات کو آگے پہنچانا یہ صرف ہمارے ہاں معروف انداز میں مولوی حضرات کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ تمام لوگ جو اس بات کو سن رہے ہیں، اور جو آپ کی اولاد ہے، جو آپ کے بیوی بچے ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، ان کے ذمہ بھی اللہ کے نبی نے یہ بات لگائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ پھر آپ نے فرمایا بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَہ، تمہیں ایک آیت پتہ ہو، قرآن و سنت کا ایک مسئلہ پتہ ہو، وہ آگے پہنچا دو۔ تو اللہ کے نبی نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ پھر دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیں گے ان کو کتاب کی۔ تعلیم دینے سے کیا مراد ہے؟ کتاب جہاں جہاں اجمال بیان کرے گی، کتاب کے اندر جہاں جہاں مختصر کوئی بیان ہوگا تو اللہ کے نبی اس کی تفصیل بیان کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ تفصیل کیا کہلاتی ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دی والحکمت، حکمت۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، ان کی کتاب الام، اس طرح ان کی کتاب جو فقہ کی کتاب موجود ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حکمت قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے لفظ، اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث اور آپ کی سنن ہے، چاہے وہ فعلی ہیں، چاہے وہ قولی ہیں، چاہے وہ تقریری ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا سنن کی 3 قسمیں ہیں، ایک سنن فعلی ہے، ایک سنت قولی ہے، اور ایک سنت تقریری ہے۔ فعلی سے مراد ہے آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا، قولی سے مراد ہے آپ نے کسی کام کو حکم دیا، اور تقریری سے مراد ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کہنے والے کو کچھ نہیں کہا، تو یہ آپ کی تقریری سنن کہلاتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ بتائیے عربی زبان جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جی جانتے سر۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی آیات کے بارے میں پوچھا۔ اس میں بڑی مشہور آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، سورہ نام میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ان کو بتا دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سلامتی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ظلم، چھوٹی موٹی زیادتی کوتاہی تو ہر آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے آیت ہی پڑھی سورہ لقمان کی، لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کی تفسیر خود بیان کی ہے، یعنی کہ کتاب کے اندر ایک لفظ آیا ظلم کا،
اور اس ظلم کا معنی صحابہ کو کلیئر سمجھ نہیں آیا. صحابہ فوراً پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کے اجمال کو، کتاب نے جہاں پر ایک چیز کو مجمل بیان کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کر دی. اور وہ اسی آیت کے تحت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دیں گے کتاب اور حکمت کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. آپ بتائیے تعلیم کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی بتائیے جی، تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ سر تعلیم مطلب سکھانا. اور یہ ذرا مائکرو فون جس کا کھلا ہو بند کر لیں جی، لیکچر امپورٹنٹ ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں تعلیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی اینی ون ان دا کلاس بتائیں جی تعلیم. جی بتائیں. جی سر علم آئے گا. جی سر اگر ہم اس کو عمل میں لے آئے تو پھر جی اس سے ہماری زندگیاں سنور جائے، آخرت بھی. شعور آتا ہے. آپ دیکھیں اب آپ نے ساری باتیں درست کی ہیں. یہاں پر اللہ نے ایک خاص تعلیم کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم. ٹھیک ہے جی. ایک ہے آپ کے فنون معلومات، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، اکنامکس ہے اور بڑے بڑے مضامین ہیں. اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید نے کچھ علوم ایسے ہیں جن کو قرآن مجید نے غلط قرار دیا ہے اور اس کو کفر قرار دیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کوئی ایسا علم؟ سر جادو. جی. اور جادو والی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہے یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی. اب اگر آج اس آیت کی روشنی میں آپ دنیاوی معاملات کو دیکھیں تو ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو تعلیم کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ اس آیت کا جو آخری لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے نفس کو پاک کرے گا، ان کی پرسنالٹی کے اندر ایتھکس کو پیدا کرے گا، اخلاقیات کو پیدا کرے گا، ان کے دل میں ڈر کو پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پیدا کرے گا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے جذبے کو پیدا کرے گا. من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، اور وہ اپنے نفس کو ہوا سے، خواہش نفس سے دور لے جائیں گے، خواہش کے اندر ڈوبیں گے نہیں. تزکیے کا کام آپ یہ بتائیے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ تزکیے کا کام کر رہی ہے، نفس کی پاکیزگی کا کام کر رہی ہے؟ یہ بتائیے. نو سر. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے جہالت کا نام علم رکھا ہوا ہے، ہم نے اندھیرے کا نام روشنی کر دیا ہے، ہم نے بے حیائی کو حیا بنا دیا ہے. بلکہ بعض لوگ بے حیائی کو نا کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بے حیا نہیں ہے بلکہ یہ کانفیڈنٹ ہے، اتنی کانفیڈنٹ ہے، یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو کوئی شرم نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہا ہے. تو بتائیے یہ تعلیم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جاہلیت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آیت نازل ہوئی جس پہ مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل سے بحث کی ہے وہ ہے سورہ احزاب میں پردے والی آیت. اللہ نے عورتوں کو کیا حکم دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی نمائش نہ کرو. تبرج برج سے ہے، برج ایسی چیز کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو جائے. آج دنیا میں کون سا برج مشہور ہے پوری دنیا میں؟ جی برج خلیفہ. برج خلیفہ. آپ میں سے کسی آدمی نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو؟ کیا ہے کسی نے؟ جی سر. جی سر میں نے آپ جب مکہ کے پاس پہنچتے ہیں تو دور ابھی آپ ہوتے ہیں 30-40 میل، تو آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہوتی؟ مکہ ٹاور. کلاک ٹاور مکہ ٹاور کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بتائیں. نمایاں ہے نا، اونچائی پہ ہے، نمایاں. آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کون سی عورتوں کو جاہلیت کی والی عورتیں قرار دیا ہے؟ جو اپنے جسم کی اور اعضاء کو نمایاں کر کے نمائش کرتی ہے اس کی، کہ دور سے نظر آ جائے. فرمایا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. میں نے اس لیے آپ کو برج کا لفظی میننگ بتایا ہے. برج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا، اونچا ہو جانا، دور سے نظر آنا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ جو ڈرامے اور فلمیں بنا رہے ہیں اور ان میں عورتوں کو جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے یا مردوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، کیا یہ تبرج جاہلیہ اولی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سر آتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک اور صاف کرے گا.
تو یہاں سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ تزکیہ نفس کی پاکیزگی، اپنی روح کو پاکیزہ بنانا، اپنے نفس کو خواہش سے پاک کرنا، یہ صرف اور صرف کتاب و حکمت سے ہوگا. کتاب و حکمت کے علاوہ دنیا میں اللہ کی قسم کوئی اصول نہیں ہے جو آپ کا تزکیہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں احسان. اور اسی وجہ سے کتاب و حکمت ہمیں کافی ہے. ہم نے جو آپ نے صوفیزم کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، صوفیوں کے طریقے پڑھے آپ نے ملامتیوں کے طریقے پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ نے محاسبیوں کے طریقے پڑھے ہوں گے، آپ نے کئی طریقے پڑھے ہوں گے. اس طرح کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ مائکروفون بند کریں، مائکروفون بند کر لیں. ارے کلاس سے میری بار بار گزارش ہے، میرا میتھڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نا سوال پوچھوں آپ سے اور آپ اس کا جواب دیتے جائیں. لیکن بعض اسٹوڈنٹ محل بودر نہیں کرتے، وہ بیٹھ جاتے ہیں مائکروفون کھول کے، پھر لیکچر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو مناسب نہیں ہے اس کو بار بار آپ کو کہا جائے. میں نے پہلے آپ سے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ کو فزکس کیمسٹری کی بک تھوڑی پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کے لیے کائنڈلی اپنے ماحول کو قرآن مجید کی طرح بنائیں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں. پورے ہفتے میں آپ نے صرف یہ 30-35 منٹ پڑھنا ہوتا ہے. بہرحال کتاب و حکمت کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کرتی ہے. تزکیہ کی سب سے ایزی اگزامپل ایک جسمانی تزکیہ ہے، ایک مادی تزکیہ ہے اور ایک روحانی تزکیہ ہے. مادی تزکیہ میں ہم سب بہت تیز ہیں. آپ جانتے ہیں سوپس اور ڈٹرجنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سوپ کیا کسے کہتے ہیں، ڈٹرجنٹ کسے کہتے ہیں؟ جی سر سوپ نہانے اور یہ ہینڈ واشنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس کے قائل ہیں کہ سوپس کو ڈٹرجنٹس کو استعمال کرنا چاہیے. سر نیڈ بن گئی ہے نا یہ اپنی مطلب روزمرہ کی ضروریات کی اہم ضرورت ہے یہ. نہیں بن تو گئی، لیکن مطلب آپ مانتے ہیں نا کہ صفائی ہونی چاہیے، کپڑا صاف ہونا چاہیے. بالکل درست ہے، ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. صفائی کی ہیلپنگ چیزیں ہیں نا سر، یہ جی جی. صفائی کی ہیلپنگ اکوپمنٹس ہیں. تو اگر آپ نے کپڑے صاف کرنے ہیں تو کیا نفس کا تزکیہ نہیں ضروری کہ نفس بھی پاک ہو جس پر اللہ کی نظر؟ وہ افضل ہے سر. اور نفس کا وہی تزکیہ، جی، اور نفس کا تزکیہ صرف کتاب و حکمت سے ہوتا ہے. یہاں پہ وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی، ان کا تزکیہ کریں گے. اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کتنی خوبصورت دعا ہے. اور فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے کام پر غالب ہے. وہ غالب علی امرہ، وہ غالب ہے. اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا. اللہ غالب ہے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو ان کا ہی مطلب خادم بنا دیا. اور کئی عرصہ گزرنے کے بعد وہی بھائی سوالی بن کر اس آدمی کے پاس جا رہے جس کو خود انہوں نے کنویں میں گرایا تھا. تو اللہ اس بات پر قادر ہے اور حکمت والا ہے. اسے پتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے، کیا کام کرنا ہے. آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَنْ راغبہ ان. اور آپ انگلش جانتے ہوں گے پریپوزیشنز کسے کہتے ہیں؟ پریپوزیشن کسی کو علم ہو؟ پریپوزیشن حرف کو کرتے ہیں جیسے تعلق ظاہر کرتے ہیں نا حروف میں. جی آپ کو پتا ہے جوڑنے کا کام، انگلش میں پریپوزیشن ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جی جیسے ان لگاتے ہیں، آؤٹ لگاتے ہیں، اپ لگاتے ہیں، ڈاؤن لگاتے ہیں، آف لگاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ان کا پریپوزیشن لگا ہے میں یرغبو. اگر اس کے بعد الہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے راغب ہونا، اور اگر ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے رغبت ہو جانا، یعنی کہ میں نے ادھر نہیں جانا. تو آپ کو الہ کا بھی قرآن مجید میں موجود ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ فرماتا ہے جب آپ فارغ ہوں تو کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہاں ان کا صلہ ہے، اس کا مطلب ہے جو کوئی منہ موڑ لے گا، جو کوئی بے رغبتی کرے گا، جو کوئی پسند نہیں کرے گا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت. اللہ اکبر. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ستاروں کی عبادت نہیں ہوگی، چاند کی عبادت نہیں ہوگی، سورج کی عبادت نہیں ہوگی. اور اس آیت میں یہود و نصارہ کی اور مشرکین عرب سب کی تردید ہے. وہ تینوں کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں، لیکن سب کے سب اس کے شریر مخالف تھے. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا،
اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور مشرکین نے لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، اور اس سارے کے سارے الہ بنانے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں یاد لگاؤ ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، کہ ملت ابراہیم سے وہی آدمی بے رغبت ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا ہو، یعنی کہ جو اپنے نفس کو بیوقوف بنا لے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت، آپ کیا بات ہے، کتنی باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، سورۃ الانعام میں موجود ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مناظرے کے بعد اس امتحان سے بھی گزرے ہیں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے۔ اس طرح یہ آپ کئی امتحانوں میں سے گزرے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کفرنا بکم، سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ اے میری قوم ہم تمہارے خداؤں کا کفر کرنے والے ہیں، ہم تمہارے خداؤں کو نہیں ماننے والے، بلکہ میں کون ہوں، حنیفا مسلمن وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں جس نے فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جس نے ستارے بنائے، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، میں تو اس کا ماننے والا ہوں۔ اور انی وجہت وجہی للذی، میں اپنے چہرے کو سپرد کرتا ہوں کس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، وہ کون سی خاص بات ہے جو نماز میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے؟ نماز میں جی درود ابراہیمی۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کے ابو پڑھتے ہیں، امی پڑھتی ہیں، چھوٹا پڑھتا ہے، بڑا پڑھتا ہے، نماز اس کی نہیں ہوگی جب تک وہ یہ نہیں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، کیا پڑھے گا جی آگے؟ اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی امی ابو کو یاد رکھتے ہیں، جب بھی گھر میں کوئی چیز آئے تو آپ یاد رکھتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کا حصہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو کتنا بڑا حصہ دیا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی جگری دوست ہے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خلت یہ ہے کہ اللہ نے ہر نماز میں ان کا نام رکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِی الدُّنْیَا، ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں بھی ہم نے چن لیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرۃ، آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودہ ڈیوٹی کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودہ ڈیوٹی جنت میں کیا ہے، کسی کے علم میں ہو جی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا ہے جی جنت میں؟ علم ہے کسی کے؟ نہیں سر۔ جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں نا، 7 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیتا ہے، یہ ڈیوٹی ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس سے ان کے رب نے مسلمان بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ کہنے لگے کہ میں رب العالمین کا مطیع ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، اور میں فرما بردار وہ ہوتا ہے جو وہ کام کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہو۔ اور آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اسی بات کا تذکرہ کیا، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ ابراہیم بھی فاعل ہے حالت رفع کی وجہ سے، یعقوب بھی فاعل ہے حالت رفع کی وجہ سے، اور بنی جو ہے اس کا مفعول ہے، یعنی کہ ابراہیم نے وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، اسی کی اپنے بیٹوں کو کیا کہا، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ وہ کون سا دین ہے جو اللہ نے چنا ہے؟ بتائیں جی کون سا دین چنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام سر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو غیر اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تمہاری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی مطیع ہو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. تو یہ آپ کی آیت نمبر 132 ہے. تو اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا مزید اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب جہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سر میرا ایک کوشچن تھا، آپ نے ابھی بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں تمام بچے جاتے ہیں، جی چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں. جی تو سر کیا یہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں جی دین اسلام کے علاوہ جو یہودی ہیں عیسائی ہیں، ان کے بچوں کا بھی یہی صورتحال ہے یا صرف بالکل. مسلمان فتح کا الباری میں، فتح الباری ہے شرح بخاری، ابن حجر رحمہ اللہ کی. ابن حجر نے 12-13 پوزیشن ذکر کی ہیں، 12-13 قول ذکر کیے ہیں، اور اس میں اصل قول وہی ہے کہ جو بچہ چاہے یہودی ہو چاہے نصرانیوں کے گھر پیدا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو قرآن و سنت سے نکال کر ذکر کیا ہے کہ 12-13 اقوال ہیں، اور اس میں سے سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ہر وہ بچہ چاہے کہیں بھی پیدا ہو کیونکہ وہ فطرت اسلام پر ہے، فطرت حنیف پر ہے، فطرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے. لہٰذا اگر مشرکین، جو ہمارے یہاں مشرکین سمجھے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ موحد ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ بچہ بھی اگر فوت ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوگا انشاءاللہ. جی جی سر. اور بھی کوشچن؟ جی جی تو اس میں بالغ یعنی جو بچے چھوٹے نابالغ. جی جی سر آپ نے کہا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی جو کچھ پڑھتے ہیں، سر میں ہاں بولوں؟ جی بولے بولے. سر کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ایک مطلب تعلیم اس کی دینی چاہیے. تو سر مطلب ہم گھر میں جیسے ہمارے کوئی اور ہیں جٹھانی نند، ان سے اگر ہم بات کرتے کرتے بتا دیں 2-4 باتیں اس طرح، تو سر وہ ہماری تعلیم ہو جاتی ہے. لیکن سر لوگ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کوئی بات کسی بھی قسم کی قرآن کی وہ فوراً چپ سادھ لیتے ہیں جیسے آپ فضول بولے. سوال پوچھا گیا ہے کہ جو ہم قرآن مجید سمجھاتے ہیں کسی کو وہ چپ سادھ لیتا ہے. تو صاحب آپ نے نا قرآن مجید کو اس طرح پڑھانا ہے کہ دلچسپی پیدا ہو. تو دلچسپی کے ساتھ اور زیادہ لمبا نہ کریں، مختصر طریقے سے ان کو پڑھائیں تھوڑا تھوڑا، پھر ان سے فیڈ بیک لیں، پھر ایسی بات کریں جس میں ان کا فائدہ ہو یا ان کو اس میں دلچسپی محسوس ہو. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی اور کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ سر میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ نابالغ جو بچے ہیں ان سب پہ یہ آئے گا؟ جی سب پر ہی آئے گا. جی جو بچے نابالغ ہیں، جی 10 سال سے کم جتنے بھی بچے ہیں سب نابالغ کہلاتے ہیں. جی سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرا. چلیں انشاءاللہ اگلے لیکچر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.